پھر ایسی پیشکش اور بات کو نہ ماننا کہ وہ سرزمین استعمال نہیں ہو رہی، اس کو آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے گیم بڑی سمپل ہے کہ افغان حکومت جو افغان تحریک ہے افغان طالبان کی، وہ اور ٹی ٹی پی نظریاتی طور پر ایک ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ افغان حکومت نہیں مانتی، تو ٹی ٹی پی سے ڈائیلاگ کا تو چیپٹر فی الحال کوئی ہمیں امکان نظر نہیں آتا، نہ ہی کوئی ضرورت ہے اس کی۔ پاکستان کو جو چیز کرنی چاہیے، جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، کہ وہ جو آپ کا بارڈر سیکیورٹی کیوں اسٹرینتھن نہیں آپ کرتے؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ نے فینس لگایا، ہمیں یہ بتایا گیا فینس لگا، یہ ہوا وہ، ہمیں نہیں پتا وہ فینس کی حیثیت کیا ہے۔ اگر فینس ہے لگا ہوا تو وہ کراس کہاں سے کرتے ہیں؟ جو پوائنٹس ان کے کراس کرنے کے ہیں وہ، پھر دوسرا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ انٹرنل سپورٹ ہے ان کو، گروپس ہیں، آرگنائزیشن ہیں جو انٹرنل سپورٹ ہے۔ اچھا، اس کو وہ ڈیل کریں، اور یہ دیکھیں کہ پاکستان میں سمپتھی کیوں ہے ان کی۔ ان ایشوز کو جب تک آپ آنیسٹلی فیئرلی سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اور آپ سچ کو اوائڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بار بار عہدے داران کی تبدیلی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ عمل کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے انٹرنل پرابلمز ہیں، اور وہ اس لیے بھی ہیں کہ ہمارے ہاں جو پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی اور دوسری پارٹیاں بھی، بڑی پارٹیوں کی اگر ہم بات کریں، ان میں نہ جمہوریت ہوتی ہے، نہ کوئی اٹونومس، کوئی خود مختار تنظیم ہوتی ہے کہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو۔ تو اس کا ہوتا یہ ہے کہ دار و مدار لیڈرشپ پہ ہوتا ہے، لیڈرشپ جدھر مرضی لے جانا چاہے۔ تو لیڈرشپ پی ٹی آئی کی اندر ہے، وہ کنسٹرینٹس میں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کسی پارٹی پہ اسٹیٹ کا وزن پڑے، جو اسٹیٹ جب اپنی اختیارات کو اس پارٹی کے خلاف استعمال کرے، تب بھی پارٹی جو کہ پہلے سے غیر منظم ہوتی ہے، شخصیات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ پھر بکھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کوئی 200-250 لوگ تو بھاگ گئے تھے، کچھ اس میں کیا ان سے بنائی تھی استحکام پارٹی میں جا گھسے، وہ بچا گئے، جو باقی بچے وہ پھنس گئے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہے حکومت ہے، وہاں بھی معاملہ ٹھیک سے نہیں دیکھیں، وہ بیماری جو ہے وہ پھر وہ پوری طرح چلتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ جو کمانڈ کر سکتی ہے وہ تو موجود نہیں ہے اس وقت۔ جو لیڈرشپ ہے وہ سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ ہے، اور سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ میں ہماری پارٹیوں میں رائیولریز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ رائیولریز کو کنٹرول کرنے میں جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے وہ اپنا ویٹ استعمال کرتے ہیں، جدھر انہوں نے ویٹ ڈال دیا وہ لوگ آگے نکل جاتے ہیں، باقی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تبدیل ہو چکا ہے پنجاب اسمبلی کا۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ اندرونی ان کی کمزوریاں ہیں نا، جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے پیدا ہو رہی ہے، اور چونکہ لیڈرشپ کا کرائسس ہے، سٹیٹ کا پریشر ہے، سٹیٹ کے پریشر کا اندازہ اسی کو ہے جس پہ سٹیٹ کا پریشر پڑتا ہے۔ آپ کو تب اندازہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کو کیا خوف ہوتا ہے سٹیٹ کا۔ اور ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے پنجاب میں جتنا آپریشن ہوا ہے 2022 کے بعد، میرا خیال ہے اتنا ہماری ہسٹری میں آپ کو نظر اس وقت آیا تھا جو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں پی 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 پہ ہوا تھا 1981 میں، جب الذوالفقار کا قصہ شروع ہوا تھا، وہ 1981 میں شروع ہوا تھا۔ تو 81 آنورڈ وہ ہم نے دیکھا، تو پھر ایسی کمزوریاں باہر ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ جیسے کہ ابھی ذکر ہوا ڈاکٹر صاحب، مریم نواز نے ٹویٹ کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال صاحب کی تنقید کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت تو اپنے بجٹ میں سے کچھ وہاں سے نکال رہی ہے، کچھ وہاں سے نکالتے ہوئے عوام کو ریلیف دے رہی ہے، تو آپ بھی سندھ حکومت سے کہیں وہ بھی ایسا کریں۔ کیا مریم نواز درست کر رہی ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو سیاستدانوں کے بیانوں پہ توجہ دینی چھوڑ دی ہے، اس لیے کہ وہ سچ بولنے سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر کوئی مدد کرتے ہیں، جس طرح سبسڈی کی یہ بات ہو رہی ہے، وہ احسان کرتے ہیں، یعنی ایک طرف تو اوور لوڈ کر دو ٹیکسز لگا کے، بڑھاتے رہو پرائسز۔ کیا یہ امریکہ کی حکومت پرائسز بڑھا رہی ہے؟ یہ بھی تو یہ انہی کی حکومت ہے نا، جن کی پنجاب میں حکومت ہے۔ اور یہ جو ہے ایک کچھ لوگوں کو ریلیف تو مل جائے گا، لیکن کیا ہو رہا ہے، بجٹ میں کہیں سے پیسہ نکال کے وہ دے رہے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پنجاب کا بجٹ ہی ان لمیٹڈ ہے، کہیں کسی کو 10 کروڑ دیا جا رہا ہے، کہیں کچھ خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو بجٹ کی لمٹس ہوتی ہیں، اس لمٹس کے اندر رہنا پڑتا ہے۔
یہ معمولی ریلیف تو دے دے گا لیکن مسئلہ حل نہیں کرتا. اور یہ غلط رویے ہیں حکومتوں کے کہ مسئلے حل نہیں کرنے لیکن ریلیف دینا. وجہ کہ بھئی تم لوٹ رہے ہو لوٹو, ہم تھوڑی سی خیرات تقسیم کر کے لوگوں کے منہ بند کر دیں گے, بولنا بند کر دیں گے. یہ جو کہنا جو ہے کہ سندھ کی حکومت بھی کرے یہ بھی کرے, بجلی فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹ کرتی ہے اور نیشن وائڈ پالیسی کی ضرورت ہے. جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ بجٹ میں اس میں بل میں اتنے ٹیکس کہاں سے لگے ہوئے ہیں. آپ ٹیکس ختم کریں نا. ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو ٹیکس چارج کیے جاؤ لیکن تھوڑی بہت وہ جو ہے نا. جماعت اسلامی بھی یہی بات کرے ڈاکٹر صاحب, اور 28 اگست کو انہوں نے کہا ہم ملک گیر احتجاج کریں گے. نہیں, وہ احتجاج سے کیا بنے گا؟ احتجاج دیکھیں, احتجاج سے اس لیے نہیں بنتا کہ ہمارے ہاں لوگ بیک چینل سے اپنی زندگی بہتر کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں, اصولوں پہ سٹرگل نہیں کرتے. تو لہٰذا جماعت اسلامی کا یہ تو ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے پاس ہارڈ کور ورکر ہیں, وہ سمن کریں گے آ جائیں گے, لیکن ان ورکر سے آگے بات نہیں بنتی نا. یہ پرابلم ہوتی ہے. جب تک نیشن وائڈ ایشو نہ ہو, نہ بنے, اس وقت تک یہ کچھ نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت اکڑی بیٹھی ہے. مثلا یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں یہ آئی پی پی کے مسئلے پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آئی پی پی کن کی ہیں, کون ان کا اونر ہے, کس نے کتنا پیسہ لیا ہے اب تک حکومت سے. یہ ہمیں بتائیں نا, یہ نہیں بتائیں گے کیونکہ یہ حکومت کے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا. بالکل, آئی پی پیز کا ذکر کرتے ہوئے پر جل جاتے ہیں حکومت